داؤد 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 میں ایک ننھا سا فرشتہ ہوں، میں اسکول جاتا ہوں، میں سب کی مدد بھی کرتا ہوں۔ داؤد 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 میں ایک ننھا سا فرشتہ ہوں، میں کہانیاں بھی سنتا ہوں اور ان سے نئی نئی باتیں بھی سیکھتا ہوں۔ میں نیکی کرتا ہوں اور برائی سے روکتا ہوں، اس لیے میں سب کو پیارا ہوں، سب کی آنکھوں کا تارا ہوں۔ داؤد 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 میں ایک ننھا سا فرشتہ ہوں۔ مزید سٹوریز جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس گھر سے، جس گھر میں ایک پیاری سی چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی، لیکن اس کو لگتا تھا کہ اس کے گھر والے اسے بالکل بھی پیار نہیں کرتے، اسی لیے وہ ہر وقت اداس رہتی تھی۔ لیکن اس کے پاس ایک اس کا چھوٹا سا دوست بھالو تھا جس سے وہ باتیں کرتی تھی۔ وہ اپنے بھالو کو اپنے ساتھ ہی رکھتی۔ اس کے بھالو کا نام گانیا تھا جس سے وہ باتیں کرتی تھی۔ لیکن آج وہ لڑکی صبح صبح جلدی اٹھی کیونکہ آج اس کی سالگرہ تھی اور وہ بہت ہی خوش تھی۔ اس نے گانیا سے کہا، گانیا آج تو میری سالگرہ ہے، آج بہت مزہ آنے والا ہے، چلو باہر جا کے دیکھتے ہیں۔ جب وہ لڑکی باہر گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاپا تو کھانا کھا رہے ہیں اور اس کا بھائی بھی کھیل رہا ہے، کسی کو اس کی سالگرہ کا یاد ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر وہ خوش ہو کے اپنی مما کے پاس گئی کہ ان کو تو یاد ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ کچن میں گئی اس نے دیکھا کہ اس کی مما تو کھانا بنا رہی ہیں۔ ان کے پاس ابھی کرنے کے لیے بہت سے کام تھے اور ان کو بھی سالگرہ کا بالکل یاد نہیں تھا۔ وہ لڑکی اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور سارا دن انتظار کرنے لگی کہ شاید کسی کو اس کی سالگرہ کا یاد آ جائے، لیکن کسی کو یاد نہ آیا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ دکھی ہوئی اور گانیا کو لے کر چھت پہ چلی گئی۔ وہ بہت اداس تھی کہ کسی کو بھی اس کی سالگرہ کا یاد نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ رونے لگی اور اس کے آنسو نیچے پانی میں گرنے لگے۔ اس کی چھت کے نیچے ایک پانی کا تالاب تھا، لیکن جیسے ہی اس کے آنسو کا قطرہ پانی میں گرا اس نے دیکھا کہ پانی کا رنگ بدل گیا۔ وہ جلدی سے نیچے تالاب کے پاس آئی تاکہ دیکھ سکے کہ اس میں کیا ہے۔ جب اس لڑکی نے پانی میں آگے ہو کے دیکھا تو اس کو ایک رستہ نظر آیا اور اس نے اس رستے پہ جانے کے لیے پانی پہ چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی وہ لڑکی پانی میں گئی اس کو کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آیا، بس اس کو آواز آ رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ کس کی آواز ہے۔ وہ آگے گئی تو اس کو خود بخود ایک راستہ نظر آیا۔ وہ اس راستے پہ چلنے لگی، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس کی آواز آ رہی ہے۔ وہ دیکھنے کے لیے آگے چلتی گئی۔ اس لڑکی نے دیکھا کہ ایک بطخ زور زور سے بول رہی ہے، کوئی بچاؤ، مجھے چھوڑ دو، بچاؤ۔ وہ لڑکی چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی، لیکن پھر اس نے ایک چھڑی اٹھائی اور اس عجیب سے آدمی کے سر پہ مار دی۔ سر پہ مارتے ہی وہ نیچے گر گیا۔ اس لڑکی نے بطخ کو اٹھایا اور درخت کے نیچے آ گئی۔ بطخ نے اس لڑکی سے کہا، تم نے میری جان بچا لی، تمہارا بہت شکریہ، اب تمہاری جان بھی خطرے میں ہے، میری پاورز کم ہو چکی ہیں، میں اکیلے نہیں لڑ سکتی، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ زخمی بطخ کو دیکھ کے لڑکی اس کی مدد کرنے کے لیے مان گئی۔ بطخ نے اس کو بتایا کہ یہ 2025 ہے، یہاں پہ نئے روبوٹس کام کر رہے ہیں جو ہمارے سخت دشمن ہیں، وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں بھی کوئی روبوٹ بنا دیں گے، تم ان سے بچ کے رہنا۔ اب بھی وہ دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک روبوٹ نے اس لڑکی کو دیکھ لیا اور اس لڑکی کو اپنی پاور سے ایک روبوٹ بنا دیا۔ روبوٹ بن کے وہ لڑکی زور زور سے رونے لگی کہ اب میرا کیا ہوگا۔ بطخ نے اس کو بتایا کہ ابھی وہ اس کی مدد نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی پاورز کم ہو چکی ہیں۔ لڑکی نے روتے ہوئے رات گزار دی۔ بطخ اور وہ لڑکی چھپ کے جا رہے تھے۔ بطخ نے اس لڑکی کو بتایا کہ یہاں پہ روبوٹس کام کر رہے ہیں جن کو نہ تو درد ہوتی ہے اور نہ ہی بھوک لگتی ہے۔ یہ ٹائیگر کی شکل والے بھی سارے روبوٹس ہیں اور یہ کالا ان کا سردار ہے، جیسا یہ کہتا ہے یہ سب ویسا ہی کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہر طرف روبوٹ ہی روبوٹ پھیلے ہوئے ہیں جو جانوروں کی شکل کے ہیں، لیکن اصل میں وہ جانور نہیں، روبوٹس ہیں جو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ لڑکی نے بطخ سے پوچھا، مجھے بتاؤ ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟
ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے جب تک ہم ان روبوٹ سے لڑائی نہ کر لیں. یہ ہم سے بہت طاقتور ہیں. ان کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں. میرے پاس پاورز کم رہ گئی ہیں. اس لیے اگر ہمیں انہیں ہرانا ہے تو ہمیں ان سے لڑنا ہوگا. لڑکی نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم ان سے لڑیں گے، لیکن تمہیں اپنی پاورز مجھے دینی ہوں گی تاکہ ہم ان سے لڑ سکیں. اتنی دیر میں کچھ روبوٹس آئے اور انہوں نے لڑکی سے کہا لڑکی نے روبوٹس کے ساتھ لڑائی شروع کی اور وہ بہت بہادری سے لڑی، لیکن ان کی پاور زیادہ تھی اس لیے وہ ہار گئی. لڑکی کو بہت زیادہ چوٹیں لگی تھی. ابھی وہ اٹھ ہی رہی تھی کہ اور زیادہ پاورفل روبوٹس آ گئے اس سے لڑنے کے لیے. روبوٹس نے اسے کہا تم ہم سے نہیں جیت سکتی، ہمارے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں. ہاں ہاں ہاں. لڑکی نے بطخ سے کہا جلدی اپنی ساری پاورز میرے میں بھیجو، جلدی کرو. بطخ کے پاس زیادہ پاورز نہیں تھی، لیکن اس نے کوشش کر کے اپنی ساری پاورز لڑکی کو دے دیں اور ان پاورز کی وجہ سے لڑکی بھی ایک پاورفل روبوٹ بن چکی تھی. اسے دیکھ کے سب حیران تھے. پھر اس نے لڑائی شروع کی. لڑکی بہت بہادری سے لڑی اور اس نے سارے روبوٹس کو مار گرایا. باقی روبوٹس کو یہ سب دیکھ کے بہت ہی غصہ آیا اور انہوں نے ہر طرف پانی ہی پانی بھیج دیا تاکہ وہ لڑکی ڈوب کر مر جائے. پانی اتنا زیادہ تھا کہ وہ لڑکی اور بطخ پانی میں ڈوبنے لگی. لڑکی نے جلدی جلدی سے ایک کشتی تیار کر لی تاکہ اس میں بیٹھا جا سکے. ہر طرف طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی اور پانی ہی پانی ہر طرف ہو گیا تھا. بطخ اور وہ لڑکی کشتی میں بیٹھ کے وہاں سے نکل گئے، جبکہ باقی سارے روبوٹ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈوب کے مر گئے. وہ لڑکی اور بطخ کنارے پہ آ چکے تھے جہاں پہ کوئی روبوٹ نہیں تھا اور دونوں بہت خوش تھے کیونکہ انہوں نے روبوٹوں کو ہرا دیا تھا. لیکن پھر اچانک وہ لڑکی زور زور سے رونے لگی. میں دوبارہ لڑکی کیسے بنوں گی؟ میں تو روبوٹ ہوں، اپنے گھر بھی واپس نہیں جا سکتی، اب کیا کروں؟ لڑکی کی باتیں سن کے بطخ نے کہا تم بالکل پریشان نہ ہو. روبوٹس کے مرنے سے ان کی پاورز میرے میں آ گئی ہیں اور میں پاور سے تمہیں واپس لڑکی بنا دوں گی اور تمہارے گھر بھی واپس پہنچا دوں گی. تم فکر نہ کرو. بطخ کی باتیں سن کے لڑکی بہت خوش ہوئی اور بطخ نے لڑکی کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور روبوٹ بھی مر گئے. اب جیسے ہی لڑکی نے آنکھیں بند کی وہ واپس اسی کنویں کے پاس کھڑی تھی جہاں پہ اس نے چھلانگ لگائی تھی. وہ ایک صحیح سلامت پہلے کی طرح لڑکی تھی. وہ بہت خوش تھی. وہ بھاگی اپنے ماما پاپا کے پاس گئی. اس کے ماما پاپا بھی اس کو دیکھتے ہی خوش ہو گئے اور اس کو گلے سے لگا لیا. اس کو پتا چلا کہ اس کے ماما پاپا اسے کتنا پیار کرتے ہیں. پھر سب نے مل کے اس کی سالگرہ منائی. اس نے سب کو بتایا کہ وہ 2025 میں سے ہو کے آئی ہے اور ساری باتیں اس نے اپنے ماما پاپا کو بتائی. اس کے ماما پاپا بہت خوش ہوئے اور اس کو شاباش دی. اس کو پتا چل گیا کہ وہاں تو روبوٹس تھے جو اسے بالکل پیار نہیں کرتے تھے، انسانوں کے دشمن تھے، لیکن اس کے ماما پاپا تو اسے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کو اس کی سالگرہ بھی یاد تھی. سب خوشی خوشی رہنے لگے. اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہوتی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.